مناجات دیکھیے مولا علی کے، اور جاہز جو اہل سنت کا ایک بہت بڑا ادیب، عربی ادب کا شاہکار کرنے والا ادیب، عربی ادبیات میں شاہکار دکھانے والا ادیب، جاہز سنی عالم دین، وہ کہتا ہے کہ نہج البلاغہ پڑھتے ہوئے مجھے جگہ جگہ اللہ کا سجدہ کرنے کا دل کرتا ہے کہ علی ہمیں عطا کیا ہے، اور جہاں جہاں مجھے اللہ کے سجدے کا دل کرتا ہے نہج البلاغہ پڑھتے ہوئے، بھئی دقت چاہوں گا، انہوں نے تو 9 جگہیں بتائی ہیں کہ جہاں مولا کائنات کے کلام، وہ کہتا ہے یہ 9 کلمات ایسے ہیں کہ جو علی کے علاوہ کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ اس میں کہتے ہیں کہ 4 کلمات وہ ہیں جو ابھی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مولا کی مناجات ہیں، اللہ سے مولا علی کی گفتگو ہے، اللہ سے مولا کائنات گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کلمات جو علی نے بولے ہیں کائنات میں کسی نے نہیں بولے، اور ان الفاظ کو سن کے دل کہتا ہے کہ اللہ کا سجدہ ادا کیا جائے کہ ہم وہ ہیں جس کو علی ملا ہے۔ تو الہی کفا بھی عزا ان تکون علی ربا، یا اللہ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی کفا بھی فخرا ان اکون لکا عبدا، الہی علی کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ بھائی توجہ بڑھائیے گا اپنی، پہلے والے فقرے کے اندر مولا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ جی علی مولا نے اپنے چاہنے والوں کو رستہ بتا دیا، کہیں بھٹکنا نہیں، رب اسی کو ماننا جسے علی مانتا ہے۔ بلندتر صلوات ہدیہ کریں گے نبی۔ الہی کفا بی عزا ان تکون علی ربا وکفا بی فخرا ان اکون لکا عبدا، علی کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے، بس کافی ہے علی کے افتخار کے لیے۔ جملوں کے لطف لیجئے نا، بس علی کے افتخار کے لیے بس کافی ہے، یہی بہت ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ علی کا افتخار یہ ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ بعد والے جملے سنیے گا بھائی، اور ان میں بھی جو تیسرا جملہ ہے اس کا ترجمہ میں چوتھے مرحلے میں کروں گا، اور جو چوتھا فقرہ ہے مولا علی کا اس کا ترجمہ پہلے کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں الہی انتا کما اوہب، اس کا ترجمہ بعد میں کروں گا۔ فجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ ہے چوتھے فقرے کا ترجمہ۔ اب ذرا تیسرے فقرے کا ترجمہ بعد میں سنیے۔ چوتھا فقرہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور تیسرا فقرہ کیا ہے؟ یا اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا علی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔